الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ جن لوگوں سے لڑتے جھگڑتے تھے ایک ایک کے پاس جا کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگی۔ رفتہ رفتہ سختی بکشاں عشق کی ایک بڑی جماعت شریک حال ہو گئی۔ لوگ گھر بار لٹاتے اور ان کے ساتھ آ کر شریک ہو جاتے۔ یہ لوگ بیانہ سے باہر اسی ویران باغ میں رہتے تھے۔ زن و فرزند، خویش ویگانہ، خانہ و وطن، کسی چیز سے لگاؤ نہ تھا۔ کچھ لوگ دن کو نکل جاتے، محنت مزدوری کرتے، جو کچھ ملتا اس میں سے 10واں حصہ رائے خدا میں صرف کر دیتے، باقی لے کر شام کو آتے، ایک گھرانے کے بھائیوں کی طرح مل جل کر کھا لیتے اور اپنے عشق میں مست رہتے۔ کچھ لوگ صبح ہوتے ہی شہر کی راہ لیتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے، کمزوروں اور معذوروں کی روٹی پکا دیتے، بیوہ عورتوں کا سودا سلف بازار سے لا دیتے، دو شخصوں کو آپس میں لڑتے دیکھتے تو منتیں کر کے صلح صفائی کرا دیتے، نہ مانتے تو کہتے کہ ہم کو مار ڈالو مگر آپس میں میل ملاپ کر لو۔ استغنا اور قناعت کا یہ حال تھا کہ کئی دن گزر جاتے اور کچھ میسر نہ آتا، لیکن دلوں کی بے فکری اور چہروں کی خوشحالی دیکھ کر گمان ہوتا کہ ابھی شکم سیر ہو کر اٹھے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ بھوک کا بہت غلبہ ہوتا تو نماز شروع کر دیتے اور سلام پھیر کر اٹھتے تو شہنشاہوں کی بے نیازی چہروں سے ٹپکتی۔ ساتھ ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ حال تھا کہ ہر فرد ہمیشہ مسلح رہتا، اور جب کبھی کسی فعل منکر کو دیکھتا تو فلیغیرہ بیدہ پر عمل کر کے حکماً روک دیتا۔ اس پر صبر و ثبات کا یہ حال تھا کہ ملامتیں سنتے، گالیاں کھاتے، فاقے کرتے، زخمی ہوتے، مگر اپنے کام سے باز نہ آتے۔ وہ کہتے کہ گالیوں میں ہمیں وہ مزہ ملتا ہے جو تم کو دعاؤں میں نہیں ملتا۔ ان کی جماعت کے ایک شخص کو 7 مرتبہ جلا وطن کیا گیا، ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ ایک بار اور کر دیکھو۔ صبح و شام سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے اور شیخ علائی قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے۔ دل کے عشق اور باطن کے سوز و گداز نے ان کے بیان میں کچھ ایسی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ زبان سے الفاظ تیر و نشتر بن کر نکلتے اور سننے والے دل تھام کر رہ جاتے۔ کیسا ہی سیاہ باطن اور سنگ دل کیوں نہ ہوتا، لیکن ان کے زبان سے ایک آیت قرآن کا واعظ سن کر ایسا خود رفتہ ہو جاتا کہ وہیں کھڑے کھڑے اپنا تمام گھر بار لٹا دیتا۔ ملا بدایون لکھتے ہیں، اسی کے قریب طبقات اکبری میں ہے، ملا بدایونی ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں کہ شیخ نیازی کی صحبت اختیار کرتے ہی فہم و تدبر قرآن کی ایک نئی راہ ان پر کھل گئی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں خاندان اس گروہ میں داخل ہو گئے۔ تمام گجرات و مالوا و دکن میں ہر طرف اسی جماعت کا غلغلہ تھا۔ دینداری و پرہیزگاری کا جوش اس طرح پھیلا کہ شہروں میں نماز کے وقت سناٹا چھا جاتا اور مسجدوں کے سوا کہیں آدمی نظر نہ پڑتا۔ ملا عبدالقادر بدایون نے بچپن میں شیخ علائی کو دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حج کے ارادے سے نکلتے تو 700 خاندان ساتھ تھے۔ میرے والد پشاور گئے اور وہاں شیخ کی زیارت کی۔ ایک ایسے گروہ کو بھلا علماء دنیا اور فقہائے سو کب چین سے بیٹھنے دے سکتے تھے؟ چوروں اور قاتلوں کو ان لوگوں سے امن مل سکتا ہے، مگر مصلحین امت و رعشاق حق کے لیے امن و انصاف کہاں؟ 956 ہجری میں جب سلیم شاہ آگرے میں مسند نشین ہوا اور مختوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری متوفی 990 کی شیخ الاسلامی کا دورہ ہوا تو ملا موصوف نے اس جماعت کے قتل و اذیت پر کمر باندھی۔ عوام کو یہ کہہ کر برانگیختہ کیا کہ یہ لوگ گمراہ اور بدعقیدہ ہیں، اور سلیم شاہ کو یہ بات
سجھائی کہ جب سید محمد مہدی ہوئے تو تمہاری حکومت کہاں باقی رہی؟ روایتوں میں آیا ہے کہ مہدی موعود تمام دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ لوگ مہدی کے پیرو ہیں تو کم از کم ہندوستان پر تو قبضہ کرنے کی ٹھانے ہوئے ہوں گے۔ مخدوم الملک حالانکہ شیخ علائی اور نیازی خود مدعی مہدویت نہ تھے بلکہ سید محمد کو مہدی کہتے تھے اور ان تمام روایات کی تعویل کرتے تھے جن میں مہدی کی بادشاہت وغیرہ کا ذکر ہے۔ بنیاد ان کے عقیدے کی یہ تھی کہ مہدی اور اس کی جماعت اپنے علم و فعل سے احیاء شریعت کرے گی، حکمرانی اس کے لیے ضروری نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تعویل صحیح نہ تھی۔ روایت مشہورہ کے الفاظ اور صریحات احادیث اس کے بالکل مخالف ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس تعویل کے اعتقاد سے وہ جماعت خود ہی حکومت سے دستبردار ہو گئی تھی۔ پھر اس کی نسبت یہ الزام کیسا صریح اتہام تھا، لیکن چونکہ بغیر سیاسی خطرے کے سلیم شاہ برانگیختہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مخدوم الملک وغیرہ نے اسی سنت قدیمہ علماء سو کو اختیار کیا اور سلیم شاہ کے ایک سادہ لو افغان تھا فوراً آمادہ مخالفت ہو گیا۔ منتخب التواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم الملک نے شیخ کے واجب القتل ہونے کے مقدمات یوں ترتیب دیے تھے: ای مبتدع دعوی مہدویت می کند و مہدی خود بادشاہ روئے زمین خواہد شد و چون سر خروج دارد واجب القتل است۔ بعد کے حالات بہت طولانی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مخدوم الملک نے سلیم شاہ سے فرمان جاری کرا کے شیخ علائی کو آگرہ طلب کرایا اور اکثر مشاہیر علماء عہد مثلا سید رفیع الدین محدث، شیخ ابو الفتح تھانیسری بھی بحث و مباحثے کے لیے طلب کیے گئے۔ شیخ علائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دربار میں پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑوں اور فقیرانہ و نامرادانہ وضع و صورت میں درویشوں کی ایک شکستہ حال جماعت تھی، لیکن کبر و علو حق کا یہ حال تھا کہ صرف سلام مسنون کر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور تمام دربار پر اس حقارت و بے پرواہی سے نظر ڈالی گویا مغرور انسانوں کی جگہ پتھروں کا ڈھیر ہے۔ یہ خودداری سلیم شاہ پر بہت گراں گزری۔ بحث شروع ہوئی تو سب سے پہلے شیخ علائی نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کی اور ان کی تفسیر کا وعظ شروع کر دیا۔ بدایو لکھتے ہیں کہ وعظ کا مضمون زیادہ تر مذمت دنیا، حالات آخرت، اہانت علماء، دنیا اور فرائض امراء و سلاطین پر مشتمل تھا اور کچھ ایسا پرتاثیر اور درد انگیز طرز بیان تھا کہ ادھر شیخ کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، ادھر تمام مجمع کی سنگ دلی موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ خود سلیم شاہ اور اس کے امراء کا یہ حال ہوا کہ باوجود کمال قساوت قلبی و حق فراموشی کے ضبط نہ کر سکے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ حال دیکھ کر سلیم شاہ کا خیال پلٹ گیا اور بے اختیار ہو کر شیخ کی نہایت تعظیم و تکریم بجا لایا۔ پوچھا کہ باوجود ان کمالات و فضائل کے کیا سبب ہے کہ لوگ تمہارے مخالف ہیں؟ بھلا شیخ علائی کا کیا جواب دیتے؟ حکم دیا کہ شیخ کے لیے طعام خاصہ سے کھانا بھیجا جائے، لیکن شیخ نے نہیں کھایا اور فرمایا: طعام تو حق مسلمہ است کہ بخلاف شرع زیادہ از حق خود متصرف شدہ۔ دوسرے دن مباحثہ ہوا۔ تمام علماء دربار ایک طرف اور یہ درویش بے نوا ایک طرف تھا، لیکن جو شخص زبان کھولتا تھا چند منٹوں میں ذلیل و رسوا ہو کر لاجواب ہو جاتا تھا۔ مخدوم الملک کو تو بات تک کرنے نہ دی، بار بار اس کو مخاطب کر کے کہتا: تو از علماء دنیائی و دزد و دینی و مرتکب چندین نامشروعات بمشابہ۔ مباحثے کا رنگ دیکھ کر سلیم شاہ کو یقین ہو گیا کہ تمام علماء بلا وجہ ایک درویش پر حق پرست کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تاہم مجبور تھا۔ رعایا انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی اور معاملہ مذہبی تھا جس میں خود دخل دے نہیں سکتا تھا۔ ساتھ ہی روز خبریں اڑنے لگیں: آج فلاں سردار شیخ کا مرید ہو گیا اور کل فلاں امیر نے ان کا وعظ سن کر گھر بار لوٹا دیا۔ آخر الامر
سلیم شاہ نے صرف حکم جلا وطنی پر کفایت کی اور شیخ کو دکن چلے جانے کا حکم دیا۔ شیخ نے ان ارض اللہ واسعہ پڑھا اور دکن کی راہ لی، لیکن صرف اتنی ہی سزا سے علماء دنیا کی خون آشام پیاس کب بجھنے والی تھی۔ چند دنوں کے بعد موقع پا کر ابھارا اور طرح طرح کے اشتعال انگیز قصے سنا کر شیخ علائی کے قتل پر آمادہ کرنا چاہا۔ بڑا جرم شیخ علائی کا یہ تھا کہ جہاں جاتا ہے ایک دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دکن کی طرف جلا وطن کر کے بھیجا تو وہاں بھی بہار خاں حاکم ہنڈیا اور اطراف دکن کے ہزارہ آدمی معتقد و مرید ہو گئے۔ بالآخر شیخ علائی کو دوبارہ آگرہ طلب کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیم شاہ نے علماء دارالحکومت خصوصاً مخدوم الملک کی خود غرضیوں اور حسد و عناد کو اس بارے میں محسوس کر لیا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ ان لوگوں کی رائے بے لاگ نہیں ہے، اس لیے اس مرتبہ شیخ کو شیخ بڈھا بھاری کے پاس بھجوایا کہ مشاہیر علماء وقت سے تھے اور لکھا کہ جو فیصلہ آپ کا ہو اسی پر عمل کیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔